باب میم الجمع، میم جمع کا بیان۔ میم جمع آپ جانتے ہیں یہ ضمیر ہے، اور قرآن پاک میں اس کا استعمال تین طرح سے ہے۔ تین اس کی شکلیں ہیں، تین اس کی صورتیں ہیں۔ ہم، تم اور تم۔ ہم، تم اور تم۔ ہم آ جائے یا ہم آ جائے وہ ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے، وہ حالت یعنی اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، باقی چیز ایک ہی ہے۔ تو اصل تین شکلیں اور تین صورتیں ہیں، ہم، تم اور تم۔ اس کو میم جمع کہتے ہیں۔ یہ ضمیر ہے، جمع کا معنی دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر میم ساکن، مثلا کم ہے تو کم کو ہم میم جمع نہیں کہیں گے۔ ہم، کم، تم، کم میم جمع نہیں ہے۔ اور اس کا آپ کو اندازہ، اس کا پتہ آپ کو ترجمے سے چلے گا۔ ترجمہ بتلائے گا کہ یہ میم جمع کی میم ہے۔ ہو سکتا ہے واحد کی میم ہو، وہ ترجمے سے پتہ چل جائے گا۔ مثلاً مثال کے طور پہ ہما یہمو، اب ہما یہ تو جمع کی نہیں ہے نا۔ ہم، کم، تم، ضمیر جمع کے لیے آپ نے ضمائر پڑھی ہے نا، تو اس میم جمع کے بعد کبھی حرف متحرک ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے۔ کبھی حرف متحرک ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے۔ صلے کا جو مسئلہ ہے وہ تب ہوتا ہے جب میم جمع کے بعد متحرک حرف ہو۔ اگر میم جمع کے بعد ساکن حرف آ جائے، جیسے علیہم القتال، علیہم القتال، اب آگے ساکن حرف آ گیا ہے تو اس میں صلے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی صلہ نہیں کرے گا۔ جب آگے متحرک حرف آئے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر، اگلا حرف کون سا ہے؟ حرف کون سا ہے؟ ساکن ہے کہ متحرک ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا، اب اگلا حرف کون سا ہے؟ ساکن ہے متحرک ہے؟ جب اگلا حرف متحرک ہوگا تو پھر اس میں صلے کا مسئلہ آئے گا۔ اب صلہ کون کرتے ہیں؟ عدم صلہ کون کرتے ہیں؟ صلہ کرنے والے قالون ہیں، اور قالون کے لیے صلہ اختیاری ہوتا ہے، یعنی صلہ بھی ہوتا ہے اور عدم صلہ بھی ہوتا ہے۔ صلہ جانتے ہو صلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تجوید کی کتاب میں القول السدید میں پڑھا ہے، صلہ کی تعریف وہی ہے۔ وہاں آپ نے پڑھا تھا ہے ضمیر کو اس طرح کھینچنا کہ کھینچنے سے حرف مدہ پیدا ہو جائے، ایسے پڑھا تھا نا؟ تو یہاں آپ میم جمع کہہ دیں گے، میم جمع کو اس طرح کھینچنا، لمبا کرنا کہ حرف مدہ پیدا ہو جائے۔ کم کو کمو، ہم کو ہمو، تم کو تمو، یہ صلہ ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اصطلاحی معنی میم جمع کو لمبا کر کے پڑھنا، میم جمع کو اس طرح لمبا کر کے پڑھنا کہ حرف مدہ کا اضافہ ہو جائے، حرف مدہ پیدا ہو جائے۔
تو قالون صلہ اور عدم صلہ کرتے ہیں، امام مکی رحمہ اللہ صرف صلہ کرتے ہیں، اور باقی تمام قراء عدم صلہ کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی میم جمع کے بعد آنے والا حرف متحرک ہے، حمزہ قطعی بھی ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا کوئی عام حرف متحرک ہو، جس طرح صراط الذین انعمت علیہم، آگے غین آ گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا میں میم جمع کے بعد آگے واو آ گیا ہے، تو کبھی اگلا حرف آنے والا حمزہ قطعی بھی ہوتا ہے۔ اگر حمزہ قطعی ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ مثلا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، علیہم اب میں جمع کے بعد کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہے، اانذرتہم اب پھر میم جمع کے بعد کیا حمزہ قطعی ہے۔ بات سمجھ آ جائے گی؟ حمزہ قطعی ہو تو اس میں پھر ورش بھی صلہ کرتے ہیں، حمزہ قطعی ہو اضافہ یہ ہوتا ہے، باقی وہی اختلاف ہے۔ قالون صلہ اور عدم صلہ، مکی صرف صلہ، ورش میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو اس میں صلہ کریں گے، اور باقی جمیع قراء تمام قراء اس میں کیا کریں گے؟ عدم صلہ کریں گے۔ اب سنیے ذرا اشعار کو۔ باب میم الجمع، میں پڑھوں گا پھر آپ نے پڑھنا مل کے۔ وصل ضم میم الجمع قبل محرک، دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همد القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا، فرمایا وصل اور تو صلہ کر، وصل اور تو صلہ کر۔ اب صلہ کا مطلب کیا ہے کہ میم جمع کو کھینچ کر پڑھ، لمبا کر کے پڑھ، کہ میم جمع کے آگے حرف مدہ کا اضافہ ہو جائے، یعنی ہم کو ہمو پڑھ، تم کو کمو پڑھ، تم کو تمو پڑھ۔ وصل اور تو صلہ کر، ضم میم الجمع، میم جمع کے ضمہ میں، میم جمع کے، آپ جانتے ہیں میم جمع کا اعراب اصل کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے۔ میم جمع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، اور جب اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو اس کا اصل اعراب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ۔ آپ نے تجوید میں پڑھا ہے نا، اجتماع ساکنین میں پہلا ساکن میم جمع ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں، پڑھا ہے؟ وصل اور تو صلہ کر، ضم میم الجمع، میم جمع کے ضمہ میں، قبل محرک، جب وہ متحرک حرف سے پہلے ہو۔ میم جمع جب متحرک حرف سے پہلے ہو تو اس میں کیا کر؟ صلہ کر، اس میں کیا کر؟ صلہ کر۔ مثال صراط الذین انعمت علیہم غیر، واضح؟ غیر المغضوب علیہم ولا، ومما رزقناہم ينفقون، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ میم جمع کے ضمہ میں صلہ کر، شرط کیا ہے کہ اگلا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو۔ اگر ساکن ہو جیسے علیہم القتال تو پھر صلہ نہیں ہوگا، پھر صلہ نہیں ہوگا۔ الا انہم ہم المفسدون، الا انہم ہم المفسدون، حالانکہ اکٹھی ہیں دونوں۔
پہلے ہم میں ہوا دوسرے میں نہیں ہوا، کیوں؟ پہلے کے بعد متحرک ہے اور دوسرے کے بعد کیا ہے؟ ساکن ہے. الا انہم هم المفسدون. اور میم جمع کی پہچان ہوئی ہے؟ میم جمع کیا ہوتی ہے اور میم جمع کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں جو اس کا استعمال ہوا کتنی طرح ہے؟ بولو. میم جمع میں صلہ ہوتا ہے. صلہ کیا ہوتا ہے پتہ چل گیا؟ اور صلہ کے لیے شرط کیا ہے کہ میم جمع کے بعد اگلا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. دراکن، دراکن ترجمہ کریں گے منیب الرحمن. دراکن ہاں شاباش. امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے لیے یہ ان کے رمز سے دال. وقالون، اور امام قالون رحمہ اللہ بتخییرہ اپنے اختیار کے ساتھ جلا ظاہر ہوئے ہیں. اور امام قالون اپنے اختیار کے ساتھ ہے، یعنی امام قالون کے لیے اختیار ہے. جس طرح آپ بتاتے ہیں نا، پڑھا آپ نے ابتدائے سورت درمیان تلاوت ہے، آپ کہتے ہیں جی اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو قالون کے لیے صلہ میں اختیار ہے. قالون کے لیے صلہ میں، جس کا مطلب ہے دو وجہ، دو طریقے ہیں، صلہ اور عدم صلہ. یعنی وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون. پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی میں جمع آئے گی ہم کم تم، امام مکی کیا کریں گے؟ اچھا اگر وقف کر لیں صراط الذین انعمت علیہم تو پھر صلہ نہیں ہوگا. کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں صلہ ہوگا؟ کیوں؟ اگلا حرف آئے اور وہ متحرک ہو. جب آگے حرف ہی کوئی نہیں آیا تو حرکت کہاں ہوگی؟ اگلا حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے. حرف آئے گا تو اس کو دیکھیں گے نا ساکنے کے متحرک ہے. اگر حرف ہی نہیں ہے تو پھر اسی طرح غننے کا قاعدہ بیان کرتے ہیں نا جی، نون ساکن اور تنوین کے بعد 8 حروف نہ ہوں تو غنہ ہوگا. یہ نہیں ٹھیک ہے. نون ساکن تنوین کے بعد 8 حرف نہ ہوں تو غنہ ہوگا. نہیں، نون ساکن تنوین کے بعد 8 حرفوں کے علاوہ کا حرف آئے تو غنہ ہوگا. مثلا کن فیکون، اگر کن پہ وقف کر لیں تو غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اور پھر آگے جو سبب ہے غننے کا وہ آیا ہی نہیں ہے. اور یہی ملا کے پڑھیں کن فیکون تو پھر غنہ ہوگا. تو وقفاً صلہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ شرط نہیں پائی جا رہی. آگے حرف آنا ضروری ہے اور اس حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے. جب حرف ہی نہیں ہے تو حرکت تو بعد کی بات ہے. اس شعر کا ترجمہ تشریح سمجھ آیا بھی؟ نہ مکی کے لیے صرف صلہ. بیٹا اگر آتا نا، آپ کا سوال اچھا ہے، کیا ہے کہ یہ اختیار مکی کے لیے بھی ہے. اگر یہ بتخییر ہی کی ضمیر تثنیہ کی ہوتی تو پھر ہم یہ معنی سمجھتے بتخییر ہی ماں. تو بتخییر ہی ضمیر کا واحد آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کے لیے ہے، اور پھر ضمیر اپنے قریب کی طرف، اقرب کی طرف لوٹتی ہے. اور وہ قریب کون ہے؟ قالون ہے. مکی نہیں ہے. کون ہے؟ قالون ہے. تو یہ اختیار کس کے لیے ہوا؟ یہ ضمیر واحد کی بتلا رہی ہے کہ صرف قالون کے لیے. اور جلا کا جو لفظ ہے یہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ شاید تسنیہ کا ہے. جلا دونوں ظاہر ہوئے ہیں.
اچھا آگے چلیے، وَمِن قَبْلِ حَمْدِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ. ہاں جی، اس میں صلہ کا قاعدہ اور اس کی شرط بیان ہوئی ہے، اور جو صلہ کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعر میں امام صاحب نے امام مکی اور قالون کے لیے صلہ کا قاعدہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، وَمِن قَبْلِ حَمْدِ الْقَطْعِ، اور حمدہ قطعی سے پہلے بات چل رہی میم جمع کی، بات کس کی چل رہی ہے؟ وَمِن قَبْلِ حَمْدِ الْقَطْعِ، اور یہی میم جمع اگر حمزہ قطعی سے پہلے ہو، یہی میم جمع اگر حمزہ صِلْهَا، صِل تو بتا سکتا ہے صیغہ کیا ہے؟ ماضی مضارع، امر ہے، شاباش، یہ کیا ہے؟ صل، تو صلہ کر ہا اس میں، کس میں؟ میم جمع میں، صل ہا، صلہ کر ہا میم جمع میں، لِوَرْشِهِمْ، ان کے ورش کے لیے، ان کے ورش کے لیے صلہ کر. اس میں امام صاحب نے میم جمع محموزہ کا بیان کیا ہے. میم جمع محموزہ یعنی جس میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آئے، اس میم جمع کے بعد حمزہ، تو اس میں ورش صلہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ورش صلہ کرتے ہیں، نہیں، ورش بھی صلہ کرتے ہیں. یعنی قالون اور مکی تو ہیں ہی نا، مکی کے لیے صرف صلہ ہے، قالون کے لیے اختیار ہے، اضافہ ہوتا ہے ورش کا. جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو امام ورش کا، بولو ورش کا اضافہ ہوتا ہے. وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ، اور ساکن پڑھا ہے اس کو، کس کو؟ میم جمع کو. وَأَسْكَنَهَا، اور ساکن پڑھا ہے اس کو، اس کو الباقون، باقی قراء نے، باقی ائمہ نے، بعد اس کے بعد لتکملا، تاکہ بات مکمل ہو جائے، قاعدہ اصول مکمل ہو جائے. ان دو شعروں میں میم جمع کے صلہ اور عدم صلہ کا امام صاحب نے پورا قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. میم جمع میں صلہ کب ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، عدم صلہ کس نے کرنا ہے، مکی کا قاعدہ بتا دیا، اصول کیا ہے، کیا کریں گے، صرف صلہ کریں گے. وہ میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آئے یا کوئی اور حرف متحرک آئے، قانون دونوں شکلوں میں کیا کریں گے، دو وجہ، صلہ اور یاد رکھنا قانون کے لیے عدم صلہ مقدم ہوگا، عدم صلہ. اور اگر میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آیا تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ورش کا، ورش بھی اس میں کیا کریں گے، صلہ کریں گے. اور باقی جمیع قراء، تمام قراء میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آئے یا کوئی اور حرف متحرک آئے، وہ اس میں کیا کریں گے، عدم صلہ. وَمِن قَبْلِ حَمْدِ الْقَطْعِ صِلَهَا لِوَرْشِهِ میں امام صاحب نے ورش کا قاعدہ بیان کر دیا ہے. وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُلَا میں باقی قراء کا قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. وَمِن دُونِ وَصْلٍ، پڑھ لیں ذرا اشعار کو. وَمِن دُونِ وَصْلٍ ضَمُّهَا قَبْلَ سَاكِنٍ، لِلْكُلِّ وَبَعْدَ الْهَاءِ كَسْرُ فَتَى الْعَلَى، مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا،
وفی الوصل کسر الہاء بالضم شمللا، ومن دون وصل ضمها قبل ساکن للکل، یہاں تک بات ہے۔ فرمایا ومن دون وصل، اور بغیر صلہ کے، وصل مانا صلہ، اور بغیر کس کا مانا؟ دون کا۔ ومن دون وصل، اور بغیر صلہ کے، ضمھا اس کا ضمہ پڑھنا ہے، میم جمع کو ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، قبل ساکن، جب وہ ساکن حرف سے پہلے آئے، ساکن حرف سے، للکلی تمام ائمہ اور ان کے راویوں کے لیے، تمام طرق کے لیے۔ ترجمہ واضح؟ پھر دوبارہ سنیے، ومن دون وصل، اور بغیر صلہ کے، ضمھا میم جمع کا ضمہ پڑھنا ہے، قبل ساکن جبکہ وہ ساکن حرف سے، للکلی تمام قراء کے لیے۔ اس میں امام صاحب نے جب میم جمع کے بعد ساکن حرف آئے تو اس کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ اس سے اوپر کیا آپ نے پڑھا دو شروع میں، میم جمع کے بعد جب متحرک حرف آئے تو اس میں صلہ اور عدم صلہ کا مسئلہ ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ اگر میم جمع ساکن حرف سے پہلے آ جائے، جیسے علیہم القتال، ہم المفسدون وغیرہ، تو اس میں کسی کے لیے بھی صلہ نہیں ہے، تمام قراء کرام نے میم جمع پر ضمہ پڑھنا ہے اور بغیر صلہ کے پڑھنا ہے۔ تمام قراء نے میم جمع کو ضمہ دے کر پڑھنا ہے اور صلہ کسی نے بھی اس میں نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے علیہم القتال آپ پڑھیں، ہم المفسدون، یہ ایسا نہیں، ہم المفسدون، ہم المفسدون، اور علیہم القتال، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا علی ھذا القیاس، للکل تک یہ بات مکمل ہوگی۔ یا آپ یوں سمجھ لیجئے یہ وہی قاعدہ جو آپ نے تجوید میں پڑھا تھا کہ جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو کیا پڑھا تھا بھائی؟ جب دو ساکن دو کلموں میں پہلا دو ساکن ایک کلمہ دو کلموں میں جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن میم جمع ہو یا واو لین جمع ہو تو کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی قاعدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وبعد الہاء، اور ہاں کے بعد، اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، میم جمع کتنی طرح کی تھی؟ بولو۔ اب آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ ہم والی ہاں کا مسئلہ ہے، تم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وبعد الہاء، وہ میم جمع جو ہاں کے بعد ہوتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ہم۔ تم تو نہیں ہے نا، تم نہیں، ہم۔ وبعد الہاء، بالکل سادہ سی بات ہے، وبعد الہاء وہ میم جمع جو ہاں کے بعد ہوتی ہے، کسر فتح العلا، اس میں کسرہ ہے۔ کسرہ کا معنی جانتے ہو؟ زیر کے پیش زیر ہے، فتح العلا، ابو عمر بصری کے لیے رحمہ اللہ۔ وبعد الہاء، اور وہ میم جمع جو ہاں کے بعد ہو، کسر فتح العلا، تو اس میں کسرہ ہے، یعنی میم جمع کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہے، فتح العلا،
ابو عمر بصری کا یہ لقب ہے فتح العلا. مع الکسری جب کہ متحرک نے بیٹا ساکن کی بات چل رہی ہے، اب موضوع ساکن کا چل رہا ہے. جی 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 سنیے ذرا بات سنیے، بات سمجھ آئے گی. اور ہاں کے بعد ان میں جمع ہو تو کسرہ پڑھنا ہے ابو عمر بصری نے. مع الکسری شرط یہ ہے کہ وہ کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی ہاں کسرہ کے ساتھ ہو، مطلب ہاں قبل الہا، ہاں سے پہلے. مع الکسری قبل الہا، ہاں سے پہلے کسرہ ہو، ہاں سے پہلے. اب الیاء ساکنن، یا یا ساکنہ ہو. مع الکسری قبل الہا، ہاں سے پہلے کسرہ ہو، یعنی مع الکسری قبل الہا، اس کے ساتھ کہ ہاں سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ ہو. وہ ہاں چونکہ کسرہ کے متصل ہے، کسرہ والے حرف کے، اس لیے وہ کہہ دیا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. مطلب کیا ہے کہ ہم والی میم جمع اس کی ہاں سے پہلے کسرہ ہو، جیسے بہم الاسباب. کیا؟ اب یا ساکنن، یا ساکنہ ہو، جیسے علیہم القتال، جیسے مع الکسری قبل الہا کی مثال بہم الاسباب کیا ہے؟ اب یا ساکنن کی مثال علیہم القتال. کیا؟ علیہم القتال. اب دیکھیں بہم الاسباب میں ہاں سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، ہاں سے پہلے کیا ہے؟ اور علیہم القتال میں ہاں سے پہلے یا ساکنہ ہے. تو بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم والی میم جمع ساکن حرف سے پہلے آئے، ہم والی میم جمع ساکن حرف سے پہلے آئے. پھر بولو، ہم والی میم جمع ساکن حرف سے پہلے آئے تو اس میم جمع کو کسرہ دینا ہے، زیر دینی ہے، دو شرطوں کے ساتھ، دو چیزوں کے ساتھ. یا تو ہاں سے پہلے کسرہ ہو، یا پھر ہاں سے پہلے یا ساکنہ ہو. یعنی اگر میم جمع تم کم والی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہاں سے پہلے کسرہ یا ساکنہ نہیں ہے تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم والی میم جمع ہو، ٹھیک ہے، اور ساکن حرف سے پہلے ہو، ہاں سے پہلے کسرہ ہو یا ساکنہ ہو، پھر نہیں. وبعد الہائی میم جمع جب ہاں کے بعد ہو، وبعد الہائی ہاں کے بعد جب میم جمع ہو کسر فتح العلا تو زیر پڑھنی ہے ابو عمر بصری نے. مع الکسری قبل الہا، اس شرط کے ساتھ، اس کہ ہاں سے پہلے کسرہ ہو. اگل یا ساکنن یا ساکنہ. مثال سيقول السفهاء من الناس عن قبلته ملتي، عن قبلته ملتي به مل اسباب. ابو عمر بصری میم جمع کو بھی کسرہ دیں گے، اور ہاں کے نیچے خود ہی کسرہ آ گیا، اس سے پہلے کسرہ ہونے کی وجہ سے یا ساکنہ ہونے کی وجہ سے. ہاں ضمیر سے پہلے کسرہ ہو تو ہاں ضمیر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسرہ.
یا ساکنہ ہو تو پھر بھی اس کے نیچے کیا آتا ہے؟ کسرہ. تو خلاصہ نکلا ابو عمر بصری ہا اور میم جمع دونوں کے نیچے کسرہ پڑیں گے. تو ان کی قرات کیسے بنے گی؟ بیہی مل اسباب علیہ مل قتال ان قبلتہ ملتی. خلاصہ یہ ہے کہ ہم والی میم جمع کی ہا سے پہلے کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو تو ابو عمر بصری ہا اور میم جمع دونوں کے نیچے کسرہ پڑیں گے. دونوں کے نیچے کسرہ پڑیں گے. وفی الوصل اور وصل میں یعنی جب ملا کر پڑھنا ہے کسر الہائی ہا کے کسرہ کو بالضم شمللا ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے شمللا امام حمزہ اور کسائی نے. شمللا شین رمز ہے امام حمزہ اور کسائی کی. وفی الوصل اور وصلن وصل کی حالت میں ملا کر پڑھتے ہوئے کسر الہائی ہا کے کسرہ کو بالضم ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے بدل کر شمللا امام حمزہ اور کسائی نے. مطلب کیا ہے؟ وہی قاعدہ ابو عمر بصری والا کہ ہم والی میم جمع کی ہا سے پہلے کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو تو امام حمزہ اور کسائی ہا اور میم جمع دونوں کو ضمہ دے کر پڑھیں گے. دونوں کو قاعدہ وہی ہے ابو عمر بصری والا. سمجھے کہ نہیں؟ ابو عمر بصری نے ہا اور میم دونوں کے نیچے، امام حمزہ اور کسائی دونوں کے اوپر. تو امام حمزہ کسائی کی قرات کیا بنی؟ بیہم الاسباب. کیا؟ ان قبلتہم التی علیہم القتال. علیہم القتال. اچھا ہا کا کسرہ امام صاحب نے یہاں بیان کر دیا کہ ہا پر ضمہ ہے. وفی الوصل کسر الہا بالضم تو میم جمع کا ضمہ امام حمزہ کے لیے ومن دون وصل ضمها قبل ساکن للکل سے نکالیں گے کیونکہ اس میں جمیع قراء تھے، امام حمزہ بھی اس میں شامل تھے. آگے ابو عمر بصری کو الگ کیا ہے کہ وہ میم جمع کے نیچے کسرہ پڑھیں گے. امام حمزہ کا ذکر تو نہیں کیا نا کہ وہ میم جمع کے نیچے کسرہ پڑھیں گے. وہ ہے کہ امام حمزہ للکلی میں شامل ہیں، ضمہ پڑھنے والوں میں. میم جمع کا کسرہ صرف ابو عمر بصری کے لیے ہے. تو امام حمزہ کے لیے ہا کا ضمہ وفی الوصل کسر الہا بالضم سے نکلا اور میم جمع کا ضمہ ومن دون وصل ضمها قبل ساکن للکل سے نکلا. خلاصہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، ہم والی میم جمع کی ہا سے پہلے، انہوں ذرا اچھی طرح سن لو بات، ہم والی میم جمع کی ہا سے پہلے کسرہ ہو یا یا ساکنہ ہو ابو عمر بصری ہا اور میم دونوں کے نیچے کسرہ پڑھیں گے. امام حمزہ اور کسائی ہا اور میم دونوں کے اوپر ضمہ پڑھیں گے. ہاں جی، باقی بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں. ضمہ پڑھیں گے، سارے ضمہ پڑھیں گے، سارے ضمہ پڑھتے ہیں. حفص پڑھیں، آپ مکی کے لیے پڑھیں، سب کے لیے ضمہ ہی پڑھتے ہیں. وہ بھی ضمہ پڑھنے والوں میں. ہاں جی، ہاں، اس لیے امام حمزہ کا میم جمع کا مسئلہ نہیں بیان کیا الگ سے. میم جمع کا وہی مسئلہ ہے، صرف ہا کا مسئلہ بتایا کہ ہا کے اوپر وہ ضمہ دیں گے. میم جمع کا ضمہ تو ان کے لیے وہیں سے نکلا ہے نا، ومن دون وصل ضمها قبل ساکن للکل. اس میں امام حمزہ بھی شامل ہیں، ابن کثیر مکی بھی ہیں، نافع بھی ہیں، شامی بھی ہیں، سارے اس میں ہیں. صرف ہم والی میم جمع کے نیچے کسرہ ابو عمر بصری نے پڑھنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ استثناء صرف ابو عمر بصری کا تھا میم جمع میں، امام حمزہ کا استثناء نہیں ہے. امام حمزہ کے لیے تو نئی بات صرف یہ آئی ہے کہ وہ ہا کے اوپر ضمہ پڑھیں گے، وہ ہا کے اوپر ضمہ پڑھیں گے. تو میم جمع کا ضمہ ان کے لیے پہلے سے موجود ہے، ہا کا ضمہ اس مصرع سے نکلا ہے وفی الوصل کسر الہا بالضم شمللا. تو خلاصہ ہوا کہ ہا میم
دونوں کے اوپر وہ جمع پڑھیں گے.